قرآن کی جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وہ جس کے کرم بے انتہا ہیں اور جس کی نوازشیں بے حساب ہیں، جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اس نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ سورج بنایا، احسان نہیں جتایا، چاند بنایا، احسان نہیں جتایا، بارشیں نازل کی، فصلیں اگائی، مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ وہ رب العزت کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ انہی کی جنس میں سے ایک کو رسول بنا کر ان کے درمیان بھیجا، اور پھر رسالت کی ذمہ داریاں ہیں جن کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ احسان جس کا تذکرہ خالق کائنات کر رہا ہے، یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اتنی عظیم نعمت حضور سرور کائنات حضرت محمد اور یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر سے اپنی جدائی کو برداشت کیا، ہماری تباہی کو برداشت نہیں کیا۔ لہذا ہمارے درمیان پیغمبر اکرم کو بھیجا۔ حقیقتاً پیغمبر اکرم کی شان کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے، یہ ہم میں سے کوئی درک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قطرہ کیا جانے کہ دریا کیا ہوتا ہے، ذرے کو کیا معلوم کہ آفتاب کسے کہتے ہیں۔ جس کے اوپر وحی نازل ہو وہ جانے کہ وحی کی کیفیت کیا ہے، جس پر قرآن اترے وہ جانتا ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، جسے پیغمبری ملی ہو اسے معلوم ہے کہ پیغمبری کی شان کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ اعتراف کر لیں کہ ہم حضور سرور کائنات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ جو پیش خدا آپ کا رتبہ ہے، خود پیغمبر نے فرما دیا کہ میں کیا ہوں یا خدا جانتا ہے یا علی جانتے ہیں۔ لہذا حقیقتاً وہ کیا ہے، وہ ہماری فکر سے ماورا، بڑی عظیم شخصیت۔ اب ایسی عظیم شخصیت کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا، یہ بات میں نے بار بار عرض کی، اور اس پر بار بار گفتگو ہونی چاہیے۔ سیرت کے جلسوں کا اصل فائدہ ہی یہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں کہ پیغمبر کی سیرت کے پیغامات کیا ہیں اور یہ پیغامات کہاں تک پہنچے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ جتنا پیغمبر اکرم کی سیرت پھیلتی جائے گی اتنا اسلام پھیلتا جائے گا، اور اتنا اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اب سیرت کے اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنے سیرت کے پیغامات ہیں، پھر آخر یہ سیرت پھیل کیوں نہیں رہی، یہ پیغام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، مگر ایک اہم سبب اس کا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ سیرت کے جلسے اکثر فرقہ بندیوں کی جکڑ بندیوں سے باہر نہیں نکل پاتے، وہاں اسلام کا رنگ غالب نہیں رہتا، مسلک کا رنگ غالب رہتا ہے، لہذا وہ پیغام آگے پہنچ نہیں پاتا۔ سیرت جتنا پھیلے گی، جتنا یہ پیغام جائے گا، اتنا دنیا اسلام کی طرف مائل ہوگی، حلقہ بگوش اسلام ہوگی۔ پیغمبر کی سیرت ہی کیوں؟ بس دو تین سوال ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کہ پیغمبر ہی کی سیرت کیوں؟ اس سے پہلے بھی انبیاء گزرے، صاحب کتاب بھی ہیں ان میں، ان کی سیرت آخر ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیغمبر ہی کی سیرت، پیغمبر ہی نجات دہندہ کیوں؟ دیکھیے اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو نبیوں کا تذکرہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، لیکن جناب موسیٰ کے جانے کے بعد توریت ناپید ہو گئی، بائبل کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ 350 خصوصیت کے ساتھ جب بابل والوں نے حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا تو جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ 350 سال تک توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں تھا۔ جس زبان میں، عبرانی زبان میں وہ نازل ہوئی تھی،
اس زبان میں تو اس کے بعد بھی کوئی نسخہ وجود میں نہیں آ سکا۔ 350 سال کے بعد علماء بنی اسرائیل جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ توریت کو وجود میں آنا چاہیے۔ پھر ان کے پاس کون سے ذرائع تھے، کون سے وسائل تھے، جس سے انہوں نے جمع کیا۔ بہرحال دوسری زبانوں کے اندر وہ نسخے آئے جو ترجمے تھے، اوریجنل ٹیکسٹ باقی نہیں آیا۔ جناب عیسیٰ کے دور میں جناب عیسیٰ کو موقع نہیں ملا کہ آپ انجیل کو محفوظ کرا سکیں، لکھوا سکیں۔ جناب عیسیٰ چلے گئے اور جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد حقیقتاً انجیل کا اصل نسخہ باقی نہیں رہا۔ ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد وہ ایرانی زبان کی تھی، بعد میں یونانی زبان کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انجیل کو ترتیب دینا چاہیے، لہذا انہوں نے جناب عیسیٰ کے حالات لکھے، ان کے احوال کو جمع کیا اور اس طرح 70 نسخے جمع ہوئے۔ 70 نسخے جمع ہوئے، مگر جب چرچ کے سامنے پیش کیے گئے تو چرچ نے اس میں سے صرف 4 نسخوں کو قبول کیا اور باقی کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان 4 کو کن بنیادوں پر قبول کیا گیا؟ جبکہ وہ زبان باقی رہ گئی تھی، نہ جناب عیسیٰ اور ان کے درمیان میں وہ لوگ باقی رہ گئے تھے کہ جن سے وہ باتیں پہنچتی۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جتنی آسمانی کتابیں صحیفے نازل ہوئے وہ اپنی اوریجنل فارم میں موجود نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی۔ صرف اور صرف پیغمبر اکرم کی ذات گرامی وہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے۔ اور کیسا محفوظ ہے قرآن کریم؟ اگر میں کہوں قرآن محفوظ ہے تو آپ ظاہر ہے کہ میں تو چاہنے والا ہوں، میں کہوں گا کہ قرآن کریم محفوظ ہے، لیکن جرمن کے ایک انسٹیٹیوٹ نے 50 سال تک ریسرچ کی اور ہر زمانے کے نسخوں کو جمع کیا۔ 42,000 نسخے قرآن کریم کے جمع ہوئے۔ ان 42,000 نسخوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی اور اس کا نتیجہ بعد میں جو جنگ ہوئی، جنگ عظیم کے نتیجے میں وہ انسٹیٹیوٹ برباد ہو گیا، وہ چیزیں تباہ ہو گئیں، لیکن اس کا نتیجہ، اس تحقیق کا رزلٹ آج بھی محفوظ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے ہر دور کے نسخوں کو جمع کر کے ان کا تقابلی مطالعہ کر لیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کریم جو پیغمبر پہ نازل ہوا تھا آج تک اسی شکل میں قرآن چلا آ رہا ہے اور محفوظ ہے، سوائے 2-4 غلطیوں کے جو کتابت کی غلطیاں ہیں، اوریجنل ٹیکسٹ محفوظ ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت، اللہ نے جو علم ہمیں عطا کیا، جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ 5 سینسز ہیں جن کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس تک پہنچنا انسان کے بس کی بات ان 5 سینسز کے ذریعے سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس حقیقت کو مخلوق تبھی جان سکتی ہے جب خالق خود اس کو وہ علم عطا کرے۔ اگر خالق اکرم نے ہر ایک کے اوپر وحی نازل کی ہوتی اور ہر انسان صاحب وحی ہوتا تو ہمیں درمیان میں پیغمبر اکرم کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم سب پہ وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، لہذا اب جیسا جیسا پیغمبر کا دامن تھامتے جائیں گے ویسا ویسا وہ علم حاصل ہوتا جائے گا اور ویسا ویسا ہماری نجات کی ضمانت حاصل ہوگی۔ لہذا یہ پہلی ضرورت ہے کہ کیوں پیغمبر ہی کی سیرت۔ اب دوسری بات کہ یہ سیرت اگر پھیلتی تو بات کہاں تک پہنچتی، اور کتنا جو ابھی ابوالکلام کا میں نے قول آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتنا صحیح بات انہوں نے کہی تھی کہ سیرت اگر پہنچ جائے دور تک تو جتنا سیرت پہنچتی چلی جائے گی اتنا لوگ اسلام کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ایک حوالہ دوں گا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، نام آپ محفوظ کر سکتے ہیں، مرمڈو پکتھول۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 1930 میں قرآن کریم کا بہترین ترجمہ کیا اور کرونولوجیکل آرڈر کے ساتھ بڑی محنت کی۔ یہ شخص اسلام کیسے لایا؟ اس کے اسلام لانے کی داستان یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں مصر کے ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ایک نوجوان کو پیٹ رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے اور اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ وہ نوجوان بڑا طاقتور ہے مگر اس بوڑھے کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے اور پلٹ کے کچھ نہیں کہتا۔ کا بات ختم ہو گئی، اتفاقاً کا یہ دن کا وقت تھا، شام کو وہ نوجوان مجھے پھر مل گیا تو میں نے اس سے کہا کہ صبح میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک بوڑھا آدمی تھا،
وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا، وہ آپ کا گریبان کھینچ رہا تھا، وہ آپ پہ اتنا ظلم کر رہا تھا، اور آپ تو طاقت رکھتے تھے جواب دینے کی، آپ نے جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں اس کا مقروض ہوں، اور میں پیغمبر اکرم کا ماننے والا ہوں، اور نبی کریم کی سیرت میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کائنات کے سب سے عزت دار رسول سے قرضہ وصول کرنے کے لیے جب ایک یہودی آیا تو اس نے پیغمبر کی بڑی توہین کی، یہاں تک کہ آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا، اصحاب کے ہاتھ قرضہ شمشیر تک پہنچ گئے. مگر پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، جو قرضہ دیتا ہے اسے تاریخ پر مطالبہ کرنے کا حق بھی ہے، تم اس کو ٹوک نہیں سکتے، بس یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنی زبان کو اچھا رکھیے اور اپنے تقاضے کو ٹھیک سے کیجیے. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی اور جو تم نے اس کے لیے یہ تلواریں نیام سے نکالنی، تو اب اس کا قرضہ بھی ادا کیا جائے گا اور اسے کچھ زیادہ بھی دیا جائے گا تاکہ جو تکلیف تمہارے رویے سے اسے پہنچی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. کہ یہ واقعہ میرے سامنے تھا تو کیسے ممکن تھا کہ جب وہ مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو میں پیغمبر کا ماننے والا ہو کر پیغمبر کی سیرت سے ہٹ جاؤں اور اس کے مقابلے پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں. بس یہ واقعہ تھا سیرت کا جسے اس شخص نے سنا، اس کے بعد تحقیق کی، تحقیق کر کے نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا جو بہترین ترجمہ ہے. تو سیرت پہنچے گی تو اثر ہوگا. سیرت پہنچ نہیں پا رہی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہنچ اس لیے نہیں پا رہی کہ جنہیں سیرت پہنچانا ان کے پاس خود ہی سیرت نہیں ہے. اب مجھے معاف کیجیے گا ذرا طرف سی باتیں ہیں. کیا ہے پیغمبر اکرم کی سیرت؟ پیغمبر اکرم کی سیرت پر اگر نظر ڈالیں آپ دیکھیں واقعا اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کتنے جوان ہیں، میں دست ادب جوڑ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ابھی کہیں توہین رسالت کا ہو جائے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، پیغمبر اکرم کی توہین ہو گئی، قرآن اکرم کریم کی توہین ہو گئی، قرآن کے نسخوں کو جلا دیا گیا. مگر میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ قرآن جس کے متعلق میں نے عرض کیا یہ محفوظ ہے، یہ سیرت محفوظ ہے، توہین ہوتی ہے ہمارا جذبہ ایمانی جوش میں آ جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. مگر دست ادب جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے بعد قرآن کریم کو چھوا، قرآن کریم کو کھولا، قرآن کریم کو دیکھا ہے؟ تو مجھے معاف کیجیے گا، قرآن کی توہین وہ نہیں کر رہا جس نے قرآن جلایا ہے. قرآن کی توہین وہ کر رہا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہوئے کبھی قرآن کو کھولنے کی فرصت نہیں نکالتا. پیغمبر کی بڑی توہین اس نے نہیں کی جس نے پیغمبر، یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو نور ہیں، کوئی کیا ان کے خاکے بنائے گا، کیا ان کی توہین کرے گا، کوئی اس کا خاکہ کیا بنائے گا جس کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا. کوئی ان کی توہین کرے گا. رسالت اصل میں سیرت کہاں ہے؟ سیرت کہاں ہے؟ سیرت کتابوں کے اندر بند ہے. کتنے ایسے جوان ہیں، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آج اس محفل سے ہم یہ وعدہ کر کے اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں. یہ وہ سوال ہے جس کے جواب ہر ایک کو اپنے آپ کو دینے ہیں. وہ وعدہ کر کے اٹھیں. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کہا جائے کہ 2 صفحے پیغمبر کی تعلیمات پہ لکھ دیجئے کہ پیغمبر نے کیا تعلیمات دی. کتنے لوگ ہیں جو لکھ سکیں گے؟ کتنے ہیں؟ آپ نے کتنی ہزاروں کتابیں پڑھی ہوں گی لیکن کتنے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے کہہ سکیں کہ ہم نے پیغمبر کی سیرت پر کوئی مکمل کتاب پڑھی ہے، کوئی مدلل کتاب پڑھی؟ تو پھر سیرت پہنچے گی کہاں سے جب سیرت کے پہنچانے والوں کے بعد اور اس کے بعد مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اور مان لے اس بات کو، اور دوسرا یہ سیٹ بیلٹ کسی نے لگائی ہی نہیں ہے، اب اس کو روک لیا گیا. روکنے سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ چیکنگ ہو رہی ہے، اس نے جلدی سے سیٹ بیلٹ لگا دی، بچ گیا. پھر ایک مرحلہ یہ ہوا کہ وہ پہنچ گیا، دیکھ لیا گیا. اب جب اسے روکا گیا بھائی سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں لگا رکھی، کہا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میں ذرا اس الجھن میں تھا، وہ گھر سے نکلا تھا، یہ پریشانی تھی، اور اب میں فوراً لگا لیتا ہوں. لگا لی تو اب ممکن ہے کہ چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے تھوڑا سا کچھ جرمانہ کیا جائے. ایک تیسرا شخص ہے جس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں لگائی، اس کو روکا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں نہیں لگاتا، جاؤ کر لو، میرا کیا کرو گے؟ کہا بھائی ملک کا قانون ہے. کہا نہ میں تم کو مانتا ہوں نہ قانون کو مانتا ہوں، مجھے بتائیے کیا اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس کے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے مان لے، جو اپنی بیماری کو تسلیم کر لے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکے.
مگر جو بیماری کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اس کا علاج کیا جانا یہ ہرگز ہرگز ممکن نہیں ہوتا۔ کیا سیرت ہے پیغمبر کی، کیا تعلیمات ہیں، کیسا انقلاب ہے جو نبی کریم کیا ہے۔ اب دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اجازت لے لوں آپ سے۔ دعوت دیتے ہیں پیغمبر کی سیرت پر، اتنا ہمیں اعتماد ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں بدترین دشمنوں کو بھی، وہ دشمن اس لیے ہیں کہ سیرت سے واقف نہیں ہے، کہ آپ آئیے اس سیرت کا مطالعہ کیجئے، اس سیرت پہ تحقیق کیجئے، اس آنکھ سے نہیں خوردبین کی آنکھ سے مائکروسکوپ لگا کے دیکھیے اور بتائیے پیغمبر کی سیرت میں کوئی چھوٹی سی بھی خرابی نظر آئی؟ پیغمبر کے کردار میں کوئی چھوٹی سی بھی خرابی ہے؟ اب دوبارہ میں دعوت دیتا ہوں، پھر خوردبین لگائیے اور پھر مائکروسکوپ کی آنکھ سے دیکھیے اور بتائیے کوئی چھوٹی سی خوبی بھی ایسی ہے جو پیغمبر کی سیرت میں موجود نہ ہو؟ کوئی چھوٹی سی خرابی نہیں جو موجود ہو، کوئی چھوٹی سی خوبی نہیں جو موجود نہ ہو، اور ایسی سیرت، اللہ اکبر، کیسا انقلاب ہے، یہ عرض کر چکا ہوں پہلے، اس رخ پہ جانا نہیں چاہتا کہ کیسا انقلاب ہے جو پیغمبر نے برپا کیا ہے۔ ایک انسان کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ کس کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وقت نہیں بیان کرنے کا زیادہ، لیکن پیغمبر کا ایک غلام یہ بیان کرتا ہے کہ 10 سال میں پیغمبر کی خدمت میں رہا، پیغمبر کی خدمت میں آیا تھا پیغمبر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن ان 10 سالوں میں جتنی میں نے پیغمبر کی خدمت کی اس سے کہیں زیادہ خود نبی کریم نے میری خدمت کر دی۔ یہ ہے غلام، یہ غلام جو بتا رہا ہے کہ آقا کیسا ہوتا ہے، یہ غلام جو گواہی دے رہا ہے۔ گھر کی خواتین سے پوچھیں کہ پوری زندگی گزر گئی، کبھی پیغمبر نے کسی کھانے کے اندر کسی کمی کی شکایت نہیں کی کہ نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ہم سائے سے پوچھئے، دیکھتے چلے جائیں، یہ ایک کردار۔ اور دوسرا وہ انقلاب جو نبی کریم نے برپا کیا، کیسا انقلاب ہے جو پیغمبر اکرم نے برپا کیا ہے۔ دیکھیے آج حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ حقوق کیسے دلائے گئے؟ غلاموں کو حقوق دلائے گئے اس وقت جب غلاموں کو آقاؤں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا، غریبوں کو حقوق دلائے گئے جب غریبوں نے سرمایہ داروں کے خلاف احتجاج کیا، عورتوں کے حقوق کی بات آئی تو پوری عورتوں کو مردوں کے معاشرے کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ ہے آج کے حقوق کا حال کہ سیاہ رنگ والوں کو حقوق دلائے جانے ہیں تو انہیں گوروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، کتنوں کا خون بہ گیا، کتنوں کی جانیں چلی گئیں، تب ان کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ لیکن لاکھوں سلام سید الانبیاء پر کہ پیغمبر اکرم نے 1400 سال پہلے ایسے حقوق دلائے کہ غلاموں کو آقاؤں کے خلاف نہیں کھڑا کیا، آقاؤں کے دل میں غلامی سے نفرت پیدا کر دی کہ وہ خود غلاموں کو آزاد کرتے ہوئے نظر آئے۔ عورتوں کو مردوں کے خلاف نہیں کھڑا کیا بلکہ مردوں کو خود حقوق نسواں کا ایسا محافظ بنا دیا کہ اب جو واقعاً پیغمبر پر شعور کے ساتھ کلمہ جنہوں نے پڑھا تھا، جو ایمان لائے تھے، وہ کبھی عورت کا حق پامال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہ خصوصیت ہے اس انقلاب کی جو پیغمبر اکرم نے، ایک ہے ظاہر کا بدلنا، ایک ہے باطن کا بدلنا۔ ظاہر کو اگر آپ بدل دیں تو کچھ دن کے بعد پھر وہ اپنی پرانی صورت پر باقی آ جائے گا۔ ریڈ لائٹ پہ انسان کھڑا ہوا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ اگر میں یہ ریڈ لائٹ جم کروں گا تو جرمانہ لگے گا، لیکن جلدی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بس فوراً اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا قانون۔ لیکن جب باطن بدل جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان ہے، ہاتھ پہنچ سکتا ہے جام تک، سامنے پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، لیکن چونکہ باطن بدل چکا، اب کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مگر ہاتھ نہ پانی کی طرف بڑھتا ہے نہ کھانے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کا کام۔ لوگ ظاہر بدلتے ہیں، انبیاء باطن بدلتے ہیں۔ یہی پیغام دیتے ہیں، دیکھو جان لو تم کس لیے پیدا کیے گئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تم عبادت کے لیے، تم تجارت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، سیاست کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ملازمت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ ذرا چونک گئے، چونک اس لیے رہے کہ کیا مطلب؟ تجارت چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں، ملازمت چھوڑ دیں؟ کہ نہیں، اپنے مقصد کو سمجھ لو، تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہذا تجارت کو عبادت بنا لو، ملازمت کو عبادت بنا لو۔ جب ملازمت کو عبادت بنا کے کرو گے، جب تجارت کو عبادت سمجھ کے کرو گے، جب سیاست کو عبادت سمجھ کے کرو گے، تو تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے۔ لوگ خود پوچھیں گے جب
نبی کیسا ہو. یہ تبدیلی ہو جانے کی ضرورت ہے. اس جانی متبس میں گفتگو کو روکتا ہوں اس لیے کہ احساس ہے مجھے کہ وقت ختم ہو گیا. لیکن احساس سے کم تری اس صورت سیرت سے دوری کا نتیجہ کیا ہوا؟ پریشانی کیا آئی؟ اس سیرت سے دوری کے نتیجے میں احساس کم تری پیدا ہوا. کیسا احساس کم تری پیدا ہوا ہے کہ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ٹی وی چینلز پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے پیغمبر کی سیرت پہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں, اسلام پر گفتگو کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں بات بات پر جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا کیونکہ سینے تو خالی ہیں. دیکھیے علم کی خصوصیت ہی یہ ہے, قبلہ تشریف فرمائے اور ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں, ارباب فہم و دانش موجود ہیں. علم کی اسی لیے تزکیہ نفس پیغمبر کے کاموں میں سے قرار دیا گیا کیونکہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ علم نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 17 جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم اگر شر پسند تک پہنچے گا تو اس کے شر میں اضافہ کر دے گا, اگر شریف تک پہنچے گا تو اس کی شرافت میں اضافہ کر دے گا. لہذا علم دینے سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ 7 سمندروں سے نہلا دینے کا نام تزکیہ نفس نہیں ہے, بلکہ زبان غیبت سے پاک ہو جائے, آنکھ بے حیائی سے پاک ہو جائے, دل کدورت اور بغض سے پاک ہو جائے. جب یہ پاکیزگی آ گئی اب جتنا تلاوت کرتا چلا جائے گا, جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا, یہ علم اس کو بلندی پر لے جاتا چلا جائے گا. یہ علم اس کو آگے صلوات پڑھتے محمد والے محمد, یہ علم اس کو آگے بڑھاتا چلا جائے گا. تزکیہ نفس کے بعد علم. لہذا بار بار اب تزکیہ نفس کیا ہے وقت نہیں ہے مگر ایک ہلکا سا ایک اشارہ کر دوں. آپ صبح گھر سے نکلنا چاہتے ہیں, میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں اور بس یہیں پہ گفتگو رک جائے. گھر سے نکلنا چاہتے ہیں, کیسے نکل جاتے ہیں؟ کیا یوں ہی نکل جاتے ہیں؟ نہیں. پہلے انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے, یہ آنکھوں میں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا, یہ دانتوں میں منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کو دور کرنا. کوئی بچہ بچپن سے ٹوتھ برش لے کے پیدا نہیں ہوتا, ہم اس کی تربیت کرتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا, ہم بتاتے ہیں اسے. اسی لیے بچپن میں جب تک اس کو شعور نہیں ہے تو اب وہ اپنے لباس کو گندا کر لیتا ہے, روک نہیں پاتا, ہولڈ کرنا نہیں آتا اس کو, اسے معلوم نہیں کہ ٹوائلٹ تک مجھے جانا ہے. لہذا جہاں پہ وہ ہوتا ہے وہیں پہ پھر آہستہ آہستہ اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ یہ غلاظت ہر جگہ نکالنے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو روک کے رکھو, ضبط کرو اور جب مناسب جگہ ہو. یہ سب تربیت ہے. اسی اعتبار سے اگر دیکھیں ایک ہماری زندگی کا مرحلہ ہے جب 9 مہینے میں بطن مادر میں بچہ بن گیا. اب جو اسے بننا تھا وہ 9 مہینے میں بن گیا. اب آپ ملاتے ہیں کہ آنکھ نانا کی طرح ہے, ہونٹ دادا کی طرح ہے, مگر اسے جو بننا تھا وہ بن چکا. پھر 5 سال سے 12, یہ ماہرین نفسیات بتا رہے ہیں کہ 5 سال سے 12 سال کی عمر یہ ہے کہ اس میں وہ جذب کرتا ہے اپنے ماحول سے. میرے گھر میں کون سی چیز پسند کی جاتی ہے, کون سی ناپسند کی جاتی ہے. میرے گھر میں اب سخاوت اگر گھر میں ہے تو وہ سمجھے گا کہ سخاوت اچھی چیز ہے, اگر بخل ہے تو وہ سمجھے گا بخل اچھی چیز ہے. یعنی اچھائیاں اور برائیاں لے کر 12 سال میں اس کی شخصیت مکمل ہو جاتی ہے. اب اس نے کچھ وراثت لی, کچھ ماحول سے لیا. اس وراثت میں اچھائیاں برائیاں دونوں ہیں. کہ صاحب یہ بچہ بڑا بولتا ہے, کہاں بولے گا کون نہیں, ان کے ابا بھی ایسی بولا کرتے تھے, تو یہ بولنا اس نے وراثت میں لیا. کہ یہ بڑا جلد باز شخص ہے, کہ ہوگا کیوں نہیں, ان کے دادا بھی جلد باز تھے. تو یہ چیزیں وراثت میں ملی, کچھ چیزیں وراثت میں ملی, کچھ ماحول سے ملی. 12 سال تک اس کا اختیار نہیں تھا, اس نے سب کچھ جذب کر لیا. اب تزکیہ نفس کا مرحلہ آیا کہ یہ اپنا محاسبہ کرے اور اب قرآن کریم کو سامنے رکھ کے دیکھے کہ جو میں اچھا سمجھتا ہوں کیا قرآن بھی اس کو اچھا کہتا ہے, جو میں برا سمجھتا ہوں کیا قرآن بھی اس کو برا کہتا ہے. جو اچھائیاں ملی ہیں ان کو بڑھاتا چلا جائے, جو برائیاں ملی ہیں ان کو کم کرتا چلا جائے. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے. جب آئینے میں چہرہ دیکھا گندگی دور کی, جب نکلنے لگا لباس کو میچ کیا کہ جیسا ہونا چاہیے, پھر اس کو آئرن کیا کہ ایسے جا کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے. بس جس طرح ظاہر کو سنوارنا عوام کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہے, اسی طرح باطن کو سنوارنا اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے. یہی پیغمبر اکرم کی
کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اور یہ جو احساس کمتری میں مبتلا ہو رہے ہیں, جو میں نے عرض کیا سیرت سے دوری کی بنا پر کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اب جب اینکر ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو یہ جواب دیں گے کہاں سے؟ انہیں رسول کی سیرت سے آشنا ہی نہیں ہے, یہ علم نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو ادھر ادھر سے باتیں بٹیر لی ہیں, جس کو نہج البلاغہ میں مولانا نے کہا کہ ادھر ادھر سے بٹور کر باتیں اور اس کے بعد بڑے عالم بنے پھرتے ہیں. یہ حقیقتاً عالم نہیں ہے, ورنہ کسی بات کے اوپر احساس کمتری ہو. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسلام میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے, قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. اسلام یاد رکھیں, اسلام کے ماننے نے آپ کو ناکام نہیں کیا, اسلام سے ہٹنے نے آپ کو ناکام کیا. قرآن میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جس دن صحیح سیرت مل جائے گی, صحیح سیرت جس دن مل جائے گی. جناب سلمان فارسی سے سوال کر رہا ہے توہین کرنے کے لیے سلمان فارسی کی. اے سلمان سنو, یہودی نے کسی نے کہا کہ سنا ہے تمہارے نبی جو ہیں وہ تم کو بیت الخلا کے آداب بھی بتاتے ہیں, کیسے داخل ہو اور کیسے. اب کوئی اور ہوتا تو شرما جاتا یہاں پر, اس لیے کہ جسے سیرت سے واقفیت نہیں ہے وہ شرما جائے گا. جناب سلمان بالکل اطمینان کے ساتھ کہنے لگے ہاں ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ چیزیں بھی بتائی ہیں, ہمیں ٹوائلٹ ایٹیکیٹس بھی بتائیں, اس لیے کہ ہمارے نبی چاہتے یہ ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں ہم کسی غیر سے ہدایت لینے کے محتاج نہ رہیں, لہذا ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو بس عزیزو, صاحب معراج نبی کے ماننے والے ہیں, بھائی اتنا یاد رکھیں کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک